أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ارباب دانش سید رضوان ترابی آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیزان، مجالس آزاد سے جو آپ لوگوں سے شرف ملاقات کا موقع ملتا رہتا ہے، بعض اوقات جو ہم کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ ہم پورا مدعا جو ہے بعض اوقات بیان نہیں کر پاتے، تو میں نے یہ دوستوں کے اسرار پر بہت ہی ہر طرف سے مجھے الحمدللہ دوست احباب جو ہیں بار بار حکم دے رہے تھے کہ کچھ ہمیں مجالس اعزاز سے ہٹ کر بھی ہمارے لیے کچھ اور بیان کیا جائے۔ کوشش کر رہا ہوں کہ میں اپنے احباب کی اس فرمائش کو یا اس حکم کو کسی حد تک پورا کرنے کی کوشش کروں۔ عزیزان، گزارش یہ ہے کہ ائمہ معصومین نے جو ہمیں دین عطا کیا ہے، بانی شریعت رسول خدا اور ان کی جو نائبین ہیں، جو ہمارے 12 امام ہیں، انہوں نے جو ہمیں ایک خوبصورت دین عطا کیا ہے۔ یہ آپ ایک لفظ اکثر سنتے رہتے ہیں کہ یہ جو دین ہے یہ دین فطرت ہے، لیکن اس کو دین فطرت کو سمجھنے کی کسی نے کبھی کوشش نہیں کی ہے کہ یہ دین فطرت کا جملہ تو ہے، یہ ہم ہر جگہ پہ سنتے بھی ہیں، پڑھ بھی لیتے ہیں، بیان بھی ہو جاتا ہے، لیکن دین فطرت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ دین فطرت جو ہے یہ دین فطرت ہے کیا۔ دیکھیے، خالق لم یزل نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے جو بھی راستہ دیا ہے یا جو بھی ہادی دیا ہے، کسی بھی راستے نے یا کسی بھی ہادی نے کسی بھی طریقے سے جو اللہ کا وضع کردہ نظام فطرت ہے اس کے مخالف یا اس کی مخالفت میں کوئی حکم نہیں دیا۔ کسی بھی ہادی شریعت میں جتنے بھی انبیاء اس روئے زمین پر آئے ہیں یا جتنے بھی ہادیان اور رہبران شریعت اس زمین پر اللہ نے ہماری طرف ودیت کیے ہیں، کسی بھی امام یا نبی نے، کسی پیغمبر نے، کسی وسیع نے، کسی نے بھی جو اللہ کا بنایا ہوا نظام فطرت ہے اس کے مخالف کوئی حکم نہیں دیا۔ اس کی مثال آپ کو میں چھوٹی سی دیتا چلوں کہ اللہ نے جو سب سے اہم ترین حکم دیا ہے وہ ہے نماز کا حکم۔ اب نماز جو ہے اس کو اگر ہم دین فطرت کے مطابق سمجھنا چاہیں تو یہ ہے کہ پہلے وضو کا حکم ہے، تو پانی جو ہے اس کی دستیابی جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور جو وضو کے احکامات ہیں اس کو اگر ہم دین فطرت کے مطابق سمجھنے کی کوشش کریں تو اللہ نے جس طرح خلقت انسانی کو وضع کیا ہے اسی طرح وضو کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ ہاتھوں کو دھونا ہے، اس کے بعد کلی کرنی ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے، چہرے پہ پانی ڈالنا ہے۔ اب اس کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اللہ نے پانی چہرے پر ڈالنے کا جو حکم دیا ہے وہ ہے اوپر سے نیچے کی طرف دھونا، یہ ہے نظام فطرت۔ اب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہو کہ نیچے سے پانی اوپر پھینکو، نہیں، یہ فطرت کے مخالف ہے۔ جب کسی چیز کو ہم دھوتے ہیں، صاف کرتے ہیں، تو دین فطرت اس کا تقاضا کرتا ہے کہ خبردار فطرت کے مخالف کام نہیں کرنا، اوپر سے نیچے کو دھونا ہے کپڑے۔ اسی طرح بازو کو بھی وضو میں اوپر سے نیچے دھونے کا حکم دیا گیا ہے،
नीचे से ऊपर धोने का इस तरह हुक्म दिया नहीं दिया गया। अजीज़ा, निज़ाम इस्लाम जो है, निज़ाम कायनात जो है, ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ साथ दीन फितरत के मुताबिक चल रहे हैं। तो इंशाअल्लाह इस निज़ाम में जो खालिक लम यज़ल ने हमें खूबसूरत दीन दिया है, उस दीन को हम समझने की कोशिश करेंगे। और हादियान और रहबरान जो हैं हमारे, हम उनको समझने की कोशिश इस लिहाज से करेंगे कि उनकी दीनी खिदमत क्या हैं, उनकी अखलाकी खिदमत क्या हैं, उनकी मुआशरती खिदमत क्या हैं और उनकी साइंसी खिदमत क्या हैं। अब ये तो नहीं है कि दीन जो है जो 1400 साल पहले मुकम्मल हो गया था वहीं पे मुकम्मल हो गया, लेकिन बाद में आने वाले इंसानों के लिए जो हिदायत का जो सिलसिला है वो कैसे चलेगा। इंशाअल्लाह मौला कायनात के सदके आने वाली गुफ्तगू में हम इसको किसी हद तक समझने की कोशिश करेंगे। बहुत मेहरबानी। सदा सलाम।